السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، لباس کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے حجاب مستحب ہے یا واجب۔ حجاب کے بارے میں دو طرح کے غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، دونوں کی باری باری وضاحت پیش خدمت ہے۔ پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ ایسا موقف اختیار کرنے والوں کی علمی دلیل یہ ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی مومن عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اپنے آپ ظاہر ہو جائے۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ آیت مذکورہ میں جن مفسرین نے ما ظہر منہا سے ہاتھ اور چہرہ مراد لیا ہے وہ چہرے کے پردے کے قائل نہیں، حالانکہ چہرہ ہی دراصل عورت کی زینت کا مرکز ہے جسے چھپانا مطلوب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اکثریت نے ما ظہر منہا سے مراد حجاب کے لیے اوڑھی جانے والی چادر یا آج کل کا برقع ہی لیا ہے۔ گزشتہ صفحات میں ہم اس آیت کے حوالے سے مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ معزز سامعین، چہرے کا پردہ نہ کرنے کا موقف رکھنے والوں کی عقلی دلیل یہ ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے اور اس کے حق میں حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقویٰ تو یہاں ہے، یعنی دل میں ہے۔ بظاہر یہ دلیل واقعی بہت اپیل کرتی ہے، لیکن اس میں ویسا ہی فریب پوشیدہ ہے جیسا جنگ تبوک کے موقع پر ایک منافق کے غزوے میں شریک نہ ہونے کے لیے پیش کیے گئے عذر میں تھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حسن پرست آدمی ہوں، رومی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، انہیں دیکھ کر میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، لہٰذا مجھے ساتھ نہ جانے کی رخصت دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا مواخذہ نہ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، الا فی الفتنۃ سقطوا، یعنی یہ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے فتنے میں تو پڑ ہی چکے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 49۔ منافق بظاہر تو فتنے سے بچنے کی بات کر رہے تھے، لیکن اندر کی بات یہ تھی کہ وہ غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں بھی معاملہ ویسا ہی ہے کہ بظاہر یہ لوگ بات تو دل کے تقوی کی کرتے ہیں، لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ بے حجاب بنی ٹھنی عورتوں کو دیکھنے اور دکھانے کے مرض میں مبتلا ہے۔ معزز سامعین، ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، ایک عورت پر نظر پڑی تو واپس اپنی زوجہ ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے، اپنی حاجت پوری فرمائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آ کر ارشاد فرمایا، بے حجاب عورت مرد کے سامنے شیطان کی صورت میں آتی ہے، لہٰذا جب تم کسی بے حجاب خوبصورت عورت کو دیکھو تو اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اپنی حاجت پوری کر لو۔ ترمذی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو
یہ ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکیں اور اپنی بیوی کے پاس جا کر اپنی حاجت پوری فرمائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی ایسا ہی کرنے کی تلقین فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1400 سال بعد انتہائی کمزور ایمان کے لوگوں کو اپنے دلوں پر اتنا قابو ہے کہ وہ بے حجاب بنی ٹھنی عورتوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات دیکھتے رہیں، تب بھی ان کے دلوں میں کوئی ہیجان پیدا نہ ہو۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی نے اپنی بیوی سے زہار کیا اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے بیوی سے صحبت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی چاندنی میں بیوی کے پاؤں کی پازیب پر نظر پڑی تو دل پر قابو نہ رکھ سکا۔ ترمذی۔ غور فرمائیے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا ایمان تو اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنی بیوی کے چہرہ نہیں، صرف پاؤں کی پازیب کو دیکھ کر ہی اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکے، اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال بعد کے مومن کا ایمان اتنا قوی ہے کہ خوبصورت پرکشش بنی سنوری نوجوان عورتوں کو اپنے گرد و پیش دیکھ کر بھی اس کا دل بے قابو نہیں ہوتا۔ معزز سامعین، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جن مردوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور عورتوں یعنی صحابیات رضی اللہ عنہن کو مخاطب کر کے پردے کے احکام دیے گئے ہیں، ان میں سے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضی اللہ عنہن تو ایسی ہیں جن کا مقام اور مرتبہ فرشتوں سے بھی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی پاکیزگی اور تقوی کی گواہی خود دی ہے، ملاحظہ سورہ نور، لیکن اس کے باوجود انہیں بھی فتنوں سے بچنے کے لیے پردے کے احکام دیے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضی اللہ عنہن کے مقابلے میں آج اگر کوئی مرد یا عورت اپنے آپ کو زیادہ پاک باز اور متقی سمجھتا ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ اس کا دعویٰ سراسر شیطانی دعویٰ ہے۔ بس دل کا پردہ ہونا چاہیے کے بارے میں کسی مومن مرد یا عورت کو یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ یہ سراسر ابلیس کا دھوکہ اور فریب ہے، کتاب و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حجاب کے بارے میں دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ حجاب مستحب ہے یا واجب۔ یاد رہے، مستحب سے مراد وہ حکم ہے جس پر عمل کیا جائے تو ثواب ہے اور نہ کیا جائے تو گناہ نہیں، جبکہ واجب سے مراد ایسا عمل ہے جس پر عمل نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس حکم پر عمل نہ کرنے والا گنہگار ہوگا جس کی سزا اسے جہنم میں بھگتنی پڑی۔ معزز سامعین، کتاب و سنت کی روح سے عورت کا گھر سے باہر نکلنے کے لیے حجاب کرنا واجب ہے، مستحب نہیں، جس کے دلائل یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میرے بعد مردوں کے لیے تمام فتنوں سے بڑھ کر فتنہ عورتوں کا ہے، بخاری۔ غور فرمائیے، عورت کھلے چہرے کے ساتھ فتنہ ہے یا حجاب کے ساتھ؟ حجاب کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے نبی، مومن عورتوں سے کہو اپنے اوپر چادریں اوڑھ کر رکھیں، اس طرح انہیں پہچان لیا جائے کہ وہ عصمت و عفت کی علم بردار ہیں، اس لیے انہیں چھیڑا نہیں جائے گا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59، جس کا مطلب یہ ہے
کہ حجاب کے بعد عورت مردوں کے لیے فتنہ نہیں رہتی، مرد آگاہ ہو جاتے ہیں کہ یہ شریف زادیاں ہیں۔ البتہ جو عورتیں بے حجاب گھروں سے باہر نکلتی ہیں انہیں مرد چھیڑتے ہیں اور ستاتے ہیں، اس لیے کہ وہ مردوں کے لیے فتنہ بنتی ہیں۔ مردوں کے لیے فتنہ بننے والی عورت گنہگار کیوں نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، اور مستوجب سزا بھی ہوگی۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، عورت کا سارا جسم سطر ہے، ترمذی۔ جسم میں چہرہ بھی شامل ہے، لہذا عورت کا چہرہ بھی سطر ہے۔ جس طرح باقی سطر کو ظاہر کرنے والی عورت گنہگار ہوگی، اسی طرح چہرے کو عریاں کرنے والی عورت بھی یقیناً گنہگار ہوگی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب عورت بے حجاب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے نمایاں یعنی خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، دکھاتا ہے، ترمذی۔ لہذا جو عورت بے حجاب گھر سے باہر نکلے گی وہ مردوں کی نگاہوں کا مرکز بنے گی، اور یوں مردوں کو دعوت گناہ دینے والی عورت گنہگار ہوگی۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ بے حجاب عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے، ترمذی۔ کیا شیطان کا کردار ادا کرنے والی عورت گنہگار نہیں ہوگی؟ ضرور، واجب طور پر وہ جو ہے اس کو سزا نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، غیر محرم مرد کا عورت کو یا عورت کا مرد کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، بخاری۔ اس زنا کا باعث بننے والی عورت کیسے گنہگار نہیں ہوگی؟ بلا شبہ غیر محرم عورت کو دیکھنے والا مرد بھی گنہگار ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ننگے چہرے کے ساتھ گھر سے باہر نکل کر غیر محرم مردوں کو دعوت گناہ دینے والی عورت بھی گنہگار ہوگی۔ معزز سامعین، مذکورہ بالا احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ حجاب عورت کے لیے واجب ہے، اور حجاب نہ کرنے والی عورت یقیناً گنہگار ہوگی۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سمیت تمام صحابیات رضی اللہ عنہن پردے کا سختی سے اہتمام فرماتی تھی۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم یعنی صحابیات رضی اللہ عنہن حالت احرام میں غیر محرم مردوں سے اپنے چہرے ڈھانپ لیتی تھیں، حاکم۔ پس اہل ایمان خواتین پر واجب ہے کہ وہ حجاب کا سختی سے اہتمام کریں، روشن خیال اور جدت پسندی جیسے گمراہ کن ابلیسی فلسفوں سے ہرگز متاثر نہ ہو۔ نجات اور فلاح اسی بات میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، یہ تھے حجاب کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔